بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہرا غم دیکھا۔ انہوں نے کھویا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنے بچوں کو، اپنے چچا ابو طالب کو۔ ان کی قوم نے انہیں ٹھکرا دیا، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، انہیں تکلیف دی گئی، انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ پھر بھی اپنے درد میں انہوں نے بھاگنے کے بجائے نماز کی طرف رجوع کیا۔ طائف کی رات جب طائف میں انہیں ٹھکرا دیا گیا اور زخمی کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا۔ ان کا غم انہیں اللہ سے دور نہیں لے گیا بلکہ اللہ کے اور قریب کر گئے۔ غم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ گہرے غم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو لمبی نماز پڑھتے تھے، سجدے میں روتے تھے، خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، آیات کو بار بار دہراتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر توجہ کرتے تھے، الرحمن، اللطیف، الودود۔ انہوں نے اپنے درد کو نماز کے اندر جگہ دی، نماز کے باہر نہیں۔ وہ رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر تک روتے رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، پھر زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ قرآن 5:118۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم صرف ذاتی نہیں تھا بلکہ اپنی امت کے لیے تھا، ہمارے لیے تھا۔ سجدے میں غم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کے وقت سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پریشانی اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جذبات کو دبایا نہیں بلکہ انہیں عبادت کا حصہ بنایا۔ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد نماز سے الگ نہیں تھا، یہ نماز میں بھنا ہوا تھا۔ درد، سجدہ، کھو دینا، تہجد، غم، ذکر، ابہام، قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار نہیں کرتے تھے کہ پہلے اچھا محسوس کریں پھر عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تاکہ اچھا محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جب آپ خود کو ایسا محسوس کریں جیسا کہ غلط سمجھا گیا، چھوڑ دیا گیا، بہت زیادہ دباؤ میں، قصوروار، غمگین، تو ان کا طریقہ اپنائیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے کھڑے ہو۔ نمبر 2، سجدے میں روئیں۔ نمبر 3، اللہ کو سب کچھ بتائیں۔ نمبر 4، اس کے ناموں کا ذکر کریں۔ نمبر 5، سکون کے ساتھ سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کو زندگی کی رسی کی طرح سمجھتے تھے۔ نماز میں غم کمزوری نہیں، آپ کے آنسو نماز میں ذکر کی ایک شکل ہے۔ دل کو نرم کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی فطرت زندہ ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن 13:28۔ آخری یاد دہانی، آپ کبھی اتنے ٹوٹے نہیں کہ نماز نہ پڑھ سکیں، آپ کبھی اتنے بھٹکے ہوئے نہیں کہ واپس نہ آ سکیں، آپ کبھی اتنے بوجھل نہیں کہ سجدے نہ کر سکیں۔ آپ بس وہاں ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تھے، غمگین، رونے والے اور نماز سے جھکڑے ہوئے، جیسے سانس کے لیے ہوا۔ اپنے درد کو دل میں رہنے دیں مگر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہونے دیں۔